آغاز کرنا چاہتا ہوں بائی ریپیٹنگ جو کل میں نے بجٹ سپیچ میں کہا کہ ہمارے جو بیسک پرنسپلز ہیں جس کی بیسس پہ ہم اس بجٹ کو ہم نے کل ایکسپلین کیا ان دا نیشنل اسمبلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکس بیس ہے اس کو وسیع کرنا ہے. دس sub 10% tax to GDP ratio is simply not sustainable. It's simply not sustainable. اس کو ہم نے اگلے 2 سے 3 سالوں میں اس کو ہر سال ہم نے اس کو لے کے جانا ہے تاکہ 13% کے قریب اگلے 3 سال میں ہم اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو ریشو کو لے جا سکیں. اور آپ سب اس میں بہت اچھی طرح انٹرنیشنل بینچ مارکس کو بھی دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل بینچ مارکس کو سمجھتے بھی ہیں. کوئی ایک ایسا ملک مجھے ضرور بتا دیجیے گا جو 9.5% کی ٹیکس ٹو جی ڈی کے بیسس پہ سسٹینیبل ہے وداؤٹ ایکسٹرنل ہیلپ. دوسرا ہم نے اس کا اصول تھا کہ جی انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایف بی آر کی کیا پرفارمنس ہے, کیا پرفارمنس نہیں ہے, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. بیکاز کمپلائنس اور انفورسمنٹ جس طرح ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہے, اور اس کا پارٹ آف اٹ جو بھی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس میں لوگوں کا اس میں عمل داخل ہوتا ہے. سو اٹس پیپل, پروسیس چینج کرنے پڑتے ہیں, پھر ٹیکنالوجی. یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے, اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہیومن انٹرونشن کو جتنا کم کیا جا سکے. اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, کلائنٹ سروس بھی بہتر ہوگی, کرپشن بھی اس میں کم ہوگی. اور سو اس لیے ڈیجیٹائزیشن والا جو انیشیٹو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کسی کو کوئی اس میں کوئی مذائقہ ہونا چاہیے کہ پروگریسو انکم ٹیکس جو ہے اس کو ہم جو زیادہ اہل ثروت لوگ ہیں ان کے اوپر یہ عائد کیا جائے. اسی طرح نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ. بیکاز دیکھیے یہ 2 یا 3% یا 4% سے یہ دس واز ناٹ دا وے ٹو گو. اور مقصد یہ جو کل ہم نے اس کی اناؤنسمنٹس کی ہیں اس کی ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں. چیئرمین ایف بی آر یہاں بیٹھے ہیں اور اس کو کئی جگہوں پہ ہم 45% پہ لے گئے ہیں تاکہ نان فائلرز 2, 3, 4, 5 دفعہ ضرور سوچیں. جیسے آپ نے بھی ابھی یہ ذکر کیا کہ صرف ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں, تو یہ ایک مقصد ہی یہ ہے. اور ایز فار ایز آئی ایم کنسرن یہ پہلا قدم ہے ٹو ریموو دس اختراع ان پاکستان کالڈ نان فائلرز. کیونکہ یہ بھی آپ میرے سے آپ سب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا ملک اور ہوگا پاکستان کے علاوہ جس میں یہ نان فائلر کی ایک اختراع جو ہے وہ نکالی گئی. اور آخری چیز یہ ہے جو افراط زر کی وجہ سے کم آمدن والی طبقات کے لیے تحفظ. تو یہ وہ 5 پرنسپلز تھے جی جس کے بیسس پہ ہم نے یہ جو ہے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اس کے علاوہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس میں انرجی سیکٹر پہ, ایس او ایز پہ, پریویٹائزیشن پہ, یہ سب اس میں موجود تھیں. تو آئی تھنک میں تاکہ یہاں ڈائلاگ ہو سکے میں اس کو مختصر رکھوں گا تاکہ ہم جو ہے آپ کے سوالات کا جو جواب دے سکیں. جی آپ ماڈریٹ کر رہی ہیں جی, پلیز بتائیے. عمر حیات پلیز. جی اچھا جی. ایک تو یہ بتا دیجیے سر کہ پیٹرولیم لیوی 60 روپے تھی اور یہ بھی ہائیسٹ ہے, اس کو 20 روپیز انکریز کیا گیا. تو اس سے برڈن تو بڑھے گا کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے, مہنگائی ہوگی, تو اس میں کیوں نہیں سوچا گیا. اور دوسرا وہ یہ سیلری سلیب کیا اس کو ریوائز کیا جائے گا یا نہیں, یا اسی طرح رکھا جائے گا. جی تو جہاں تک پی ڈی ایل کا تعلق ہے یہ جو 60 سے 80 روپے کی تجویز ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے. اگر جو اس میں اضافہ ہوگا تو وہ بتدریج اضافہ ہوگا ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر.
اور اس پہ بھی ہم جو ساتھ ساتھ مانیٹر کریں گے جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں، اور اس کے مطابقت سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس پہ جتنا اضافی بوجھ کم ہو سکے وہ ہم اس طریقے سے اس کو مانیٹر کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فیز ان کریں گے، اور دوسرا اس کو لنک ان کریں گے ود انٹرنیشنل آئل پرائسز. نمبر 2 جو آپ نے سیلری سلیبس کی بات کی، دیکھیے اس میں جو ایگزیمپشن والا کیٹیگری تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اسی طرح جو ٹاپ سلیب ہے 35% والی، وہ بھی اسی طرح برقرار ہے. ایز یو کمپیئر اٹ ود دا نان سیلریڈ کلاس، تو جس میں یہ سارے پروفیشنل کمیونٹی آتی ہے، اس کو تو ہم 45% پہ لے گئے ہیں. تو اس لیے ایز فار ایز وی کنسرن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، جو ہم نے اس وقت سلیبس میں رد و بدل ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو نمبر جو ہے یہ مجموعی طور پہ ایک بڑا نمبر نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس میں اتنا بڑا اس میں جو ہے برڈن وہ نہیں ہے. مدثر چودھری. شکریہ سر. ایک تو ایف بی آر کے حوالے سے مسلسل بات ہو رہی ہے. تاجر حضرات کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے جو افسران ہیں جنہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کی موٹیویشن دیتی ہے، وہ مختلف تاجروں کے پاس جس کے پاس جاتے ہیں بجائے ان کو موٹیویٹ کرنے کے ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ جنہوں نے آ کے موٹیویشن دیتی ہے وہ مختلف تاجروں کے پاس جس کے پاس جاتے ہیں وہ بجائے ان کو موٹیویٹ کرنے کے ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دوسرا، کچھ اقدامات کیے گئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، بارڈر ٹرانزیکشن کے حوالے سے، اسمگلنگ کے حوالے سے، لیکن یہاں جو انلیگل اور کیش ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے کہ کیش ٹرانزیکشن کتنی کم ہونی چاہیے؟ کیونکہ سیلری پرسن یا جو ابھی بات ہو رہی ہے، ان سب کی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں، چیک کے ذریعے نکلواتے ہیں یا اے ٹی ایم کے ذریعے، ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں پراپرٹی پرٹیننٹ کویشچنز ہیں جی. دیکھیے جہاں تک ریٹیلرز کا تعلق ہے، سب ہمارے جو بھائی بہن اس شعبے سے منسلک ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ جی صرف یہی کلاس رہ گئی ہے جو آپ کے پاس چھوڑی گئی ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس سمت میں نہیں بڑھیں گے تو کوئی بھی آ جائے اس کو یہی کرنا پڑے گا ٹو آسک مور فرام دا سیم. تو اس لیے میں بڑے مدبانہ طریقے سے جو ہمارے ریٹیلرز، ہول سیلرز بھائی بہن ہیں کہ ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوجھ بانٹا جائے، رائٹ. جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیے ہم نے یہ جو رجسٹریشن شروع کی وہ ہم نے والنٹری بیسس پہ شروع کی اپریل میں، اور آپ ہی سب لوگوں نے اس کو سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا. اور ٹھیک کہا آپ نے کہ اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو سیلف رجسٹر کریں، اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے، لمبے چوڑے آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھرنے، کسی سے نہیں کرنے، آپ نے خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے اس میں رجسٹر کر دیجئے. 75 لوگ. تو یہ ہوتا ہے جب والنٹری بیسز ہو. پھر جب مئی میں اب ہمیں اس کو اس سائٹ پہ لے کے تو جانا ہے نا جی، تو ان 6 شہروں میں بالکل ایف بی آر کی جو ورک فورس ہے وہ موبلائز ہوئی، اور جیسے میں نے کل ذکر کیا تقریباً 31,000 ریٹیلرز، رفلی 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی. اور ہم یہ جو رجسٹریشن والی مہم ہے یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا. اور دیکھیں میں تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اب دوبارہ بات یہ کروں گا کہ یہ ٹائم، یہ جو ٹیکس ہے یہ 2022 میں لگ جانا چاہیے تھا. اس وقت جتنے ریٹیلرز، ہول سیلرز ہیں، ہم کو انہیں نیٹ میں لے آنا چاہیے تھا، تاکہ یہ جو اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ تو ہم جتنا ہم پروٹیکٹ کر سکتے تھے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. اگر یہ
جو سیکٹرز ہیں جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہیں یا جتنا ہونا چاہیے ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو دیکھیں ہمارے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ ٹو انشور کہ دس سیکٹر کمز انٹو دا نیٹ. تو یہ مجھے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ جی ان پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. بالکل جولائی سے ان کے اطلاق ہوگا، اور اس کی جو اس وقت اسکیم ہے دیٹ از ورک ان پروگریس. یہ مفتاح صاحب نے تو اس وقت فکسڈ کی بات کی تھی بیک ان 2022. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور آسان کیا جا سکے. سو دیٹس ون. دوسرا آپ کا سوال ہے جی جو کیش والی ہے، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، بیکاز یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں ود ڈیجیٹائزیشن اینڈ لنکڈ ہیں ود جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب رفلی اس وقت 9 ٹریلین کا کیش ان سرکولیشن ہے. آپ اس کا حجم تو دیکھیں نا جو کیش ان سرکولیشن ہے. تو اسی لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی اس میں پالیسی میجرز لیے گئے ہیں کہ ہم اس کو اس سائٹ پہ لے کر جائیں. اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، فار ایگزامپل جو پی او ایس کا تھا اور وہ سلسلہ جو بیچ میں رک گیا، وی آر گوئنگ ٹو ری لانچ اٹ، وی آر گوئنگ ٹو گو گیٹ بیک ان ٹو اٹ، تاکہ یہ جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو جس سے جتنا ختم کیا جائے اور اس کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لیا جائے. تو لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، اور دیٹ از دا اونلی وے کہ ہم اس کو تھرو انفورسمنٹ اور کمپلائنس اس کو آگے لے کر چلیں. جی